السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ آج کا وی لاگ جو ہے میں ڈسکلوز کروں گا کہ میں ووٹ کس کو ڈالوں گا۔ گو کہ یہ ایک پرائیویٹ چیز ہوتی ہے، پر میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ میں ووٹ کس کو ڈالوں گا اور کیوں ڈالوں گا۔ میں یہ سوچا ہوں، اور جس طرح کہ میرے نظریات آپ کے سامنے ہیں، کہ میں ووٹ جو ہے نا نون لیگ کو ڈالوں گا، اور نہایت ہی افسوس کے ساتھ ڈالوں گا کہ مجھے نون لیگ کو ڈالنا پڑا، کیونکہ میری کوئی فیوریٹ جماعت نہیں ہے۔ اس سے بھی میرے بڑے نظریاتی اختلافات ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ اب کوئی چانس رہا نہیں ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ ہمیں دو بروں کے درمیان ہی جو ہے نا سلیکشن کرنی پڑی ہے، اور عمران پچھلی بار پہلی بار آیا تھا وفاق میں، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ووٹ دے دیا۔ جھوٹ ہم نے بھی سنا، اس پہ یقین کر لیا، بے وقوفی کی۔ الحمدللہ یوتھیے نہیں بنے، تو اس وجہ سے میں عمران کے خلاف ووٹ دینے کے لیے نون کو جو ہے نا وہ سلیکٹ کروں گا۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑی سی میں ہسٹری بتا دوں پہلے۔ جب میں نے ووٹ دینا شروع کیا تھا سٹارٹنگ میں، تب دور تھا مشرف کا، جب اس نے ریفرینڈم کروایا تھا، وہ میں نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ پھر پیپلز پارٹی جب 2008 میں آئی تھی، تو اس الیکشن میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا تھا، ضائع کر کے آیا تھا، کیونکہ میرا ایک بہت سٹرونگ نظریہ ہے کہ ووٹ آپ ضرور کاسٹ کرنے جائیں۔ یہ اگر آپ کو کوئی پارٹی پسند نہیں ہے تو آپ ضائع کر دیں، لیکن کاسٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ دیکھیں دھاندلی جو ہوتی ہے نا وہ ان ووٹوں پہ نہیں ہوتی جو کہ کاسٹ کیے ہوتے، دھاندلی ان ووٹوں پہ ہوتی ہے جو کہ ان کاسٹڈ ووٹ ہوتے ہیں، اس پہ ٹھپے لگائے جاتے ہیں۔ جس پہ پہلی بار ٹھپا لگ گیا ہے اس پہ تو دوسری بار ٹھپا لگے گا اور وہ کیس کھلے گا، وہ تو پکڑے جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے اگر کسی کو نہیں پسند کرتے تو ووٹ بے شک نہ دیں، اور اس کا ووٹ ضرور دیں، لیکن کسی پارٹی کو نہیں پسند کرتے تو ووٹ ضائع کر کے بے شک آ جائیں، ووٹ ضرور ڈالا کریں۔ اچھا، تو اس وقت میں نے اس وجہ سے، کیونکہ میں تب سوچا تھا عمران خان کو ووٹ دوں، تب بالکل ہی نیا تھا عمران خان، تو میں نے کہا کہ اس کو ٹرائی کرنا چاہیے، تو عمران خان نے نہیں لیا تو میں نے سب کو ووٹ نہیں دیا۔ 2013 میں نے نون کو ووٹ دیا، نون آئی، اور میرے ووٹ کی وجہ سے نہیں آئی، ویسے میں بتا رہا ہوں، نون آئی۔ پھر 2018 میں نے عمران خان کو ووٹ دیا، عمران خان آیا، بالکل میرے ووٹ سے نہیں آیا، وہ تو آئے اسٹیبلشمنٹ کے ووٹ سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اب جو ہے نا میں نواز شریف کو جو ہے نا ووٹ دوں گا، اس وجہ سے کیونکہ میں عمران خان کے خلاف ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ فتنہ آئے۔ میں ایک ویڈیو کروں گا جس میں آپ کو بھی کہوں گا کہ ووٹ کس کو ڈالیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس پارٹی کو ڈالیں، پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آنکھیں کھول کے ڈالیں۔ تو ابھی میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں ووٹ جو ہے نا نون کو ڈالوں گا۔ میں اس طرح کا نہ پٹواری ہوں، نہ یوتھیا ہوں، نہ جیالہ ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں ویڈیو کے بتایا تھا کہ یہ افسوسناک امر ہے کہ پاکستان میں دو بروں کے درمیان جو ہے نا ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اب کیونکہ عمران خان، میرے خیالات کے مطابق عمران خان اگر دوبارہ آ گیا نا تو سمجھے کہ تباہی یقینی ہے پورے ملک کی، کیونکہ یہ جو ہے نا ایجنڈا، یہ جو میں ابھی ان کی یوتھیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو دماغی طور پہ ویسے بیچارے مفلوج ہیں، وہ تو ان کا بہت ہی برے حال ہیں، وہ اللہ ہی ہدایت دے سو دے، ان کو سمجھ نہیں آنی۔ تو جو عمران خان ہے نا، اس کو وائپ آؤٹ ہونا بڑا لازمی ہے۔ یہ اگر آ گیا تو یہ اتنی تباہی مچائے گا، یہ واقعی پاکستان کو نیا بنا کے نا کوئی نئے پاکستان بنائے گا، یہ نیا پاکستان نہیں بنائے گا، نئے پاکستان بنائے گا۔ یہ ایسا ظالم بندہ ہے، فل ٹائم یہ یہودیوں کا جو ہے نا ایجنٹ اب ثابت ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید کی جو باتیں ہیں نا وہ اب 100% جو ہے نا سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ جس طرح یہ مدد مانگ رہا ہے، جو یہ کام کر رہا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ابھی بی ڈی سی ای ایف پلان آنے کے چانسز ہیں، ڈی تک تو پلان آئے گا، ابھی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو جو ہے نا خاتمہ کس طرح کیا جائے۔ تو ووٹ میں نے ڈالنا ہے، ووٹ میں نون لیگ کو ڈالوں گا، اس وجہ سے ڈالوں گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے خلاف۔ اور آپ لوگ بھی جو ہیں وہ اپنا ووٹ دیکھیں کس کو ڈالتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا نون کو ڈالیں، جس مرضی کو ڈالیں، عمران کو ڈالیں آپ، لیکن عقل و فہم سے ڈالیں۔ نون لیگ کے پلے پھر بھی کچھ کریڈٹ ہے کہ اس نے کچھ کام کیے، گو کہ میں اس طرح کا نہیں ہوں کہ جی نواز شریف نے کام کر کے ہمارے سر پہ احسان کیا، ہمارا ہی پیسہ ہے، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے۔ اسی طرح میں یوتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جب آپ عمران خان کو کرتے ہیں تو عمران خان کا جو ہے نا دیکھا کریں کام کیا ہے،
میں جیسے آپ کو کافی بار بتا چکا ہوں کہ عمران خان کے جو ہے نا یہ ختم ہوتا ہے نا عمران خان تو اس کی پارٹی کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. جس طرح وہ آل پاکستان مسلم لیگ تھی نا میرے خیال میں مشرف کی، اسی طرح اس پارٹی کا بھی حال ہونا ہے، کچھ بھی نہیں بچنا، کیونکہ یہ نظریے کی بیس پہ نہیں پارٹی ہے، یہ ہیروئزم کی بیس پہ ہے، یہ پوجا کی بیس پہ ہے، یہ دیوتا بنانے کی بیس پہ پارٹی ہے. ہمارا خان سمارٹ ہے، ہمارا خان فٹ ہے، یہ ہے ہمارا خان ماچو ہے. وہ یاد ہے نا ویڈیو، ہمارا خان ماچو ہے. تو یہ ماچوازم ہے. یہ عمران خان جائے گا تو یہ کچھ بھی نہیں رہنا. ابھی سے حالات برے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو تھوڑی بہت اس کی ایگزسٹنس ہے نا یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ 9 مئی کے فیصلے نہیں ہوئے. میں بار بار 9 مئی کے اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ بہت لازمی ہے. 9 مئی کے فیصلے ہوں گے تو یہ جا کے گند ختم ہوگا. شاید وہ 8 مئی کا انتظار کر رہے ہیں، اب سر پہ کھڑی ہے 8 مئی، ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے، کیونکہ امید تو یہی ہے کہ نواز شریف آئے گا. رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے یوتھیو. وجہ یہ ہے کہ جب پہلے بھی ہمیں پتہ تھا کہ عمران خان آئے گا، بچے کو پتہ تھا، تو عمران خان آیا باوجود اس کے کہ وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ نہیں آیا تھا. اب وہ جو گند مچا ہوا ہے اب اس کو دوبارہ واپس تو لے کے جانا ہے. اور میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ یہ میری یہ انالیسز ہے، میرے انالیسز، کہ اگر عمران خان ہوتا بھی تو عمران خان نے نہیں جیتنا تھا. سوشل میڈیا پہ آپ کو صرف جو ہے نا چند ہزار لوگ نظر آتے ہیں جو اس طرح کی فضولیات بیان کرتے ہیں، باقی کروڑوں کی آبادی پڑی ہوئی ہے. بڑے ڈائنامکس ہیں جس کی بیس پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیں میں نے تو آپ کو اپنا بتا دیا کہ میں کس کو ووٹ ڈالوں گا، اور میں نے یہ بھی بتا دیا کس وجہ سے ڈالوں گا. میں کوئی خوشی نہیں ڈال رہا، پر میں اس گند کو نہیں آنے دینا چاہتا. میں اپنا حصہ ضرور ڈالوں گا، آپ بھی ڈالیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.